ائمہ اربعہ میں کسی کو غلط نہ کہیں، سب برحق ہیں، سب صحیح ہیں، باقی جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ میرا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے، بالکل مل لیں۔ جو میرے بھائی بہن زندہ ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے آواز کے پردے کا معنی یہ ہے کہ اسی لیے وہ اذان نہیں دے سکتی، وہ امام نہیں بن سکتی، وہ اتنی زور سے تلاوت نہیں کر سکتی کہ لوگ سنیں، اور اگر کوئی آدمی گھر کے باہر بات کرے تب بھی وہ آہستہ بات کرے۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ہمارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں لیکن اولاد نہیں۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا، موزے پہ مسا ہوتا ہے۔ میری دوسری شادی کے لیے اگر واقعی آپ حقدار ہیں تو اللہ مدد کرے۔ میرے پاس کسی بندے کا احرام 12، اس میں بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، پھر کسی غریب کو دے دینا۔ پاکستان میں سردی بہت ہے، جب پانی ہو تو یہ ممنوع ہو سکتا ہے۔ بہرحال جن ملکوں میں سردی ہوتی ہے وہ بھی تو گرم پانی سے وضو کرتے ہیں۔ حرم شریف میں لوگ بیگ اپنے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں، اس میں جوتے بھی ہوتے ہیں، وہ سب جائز ہے۔ میقات سے اگر بغیر احرام کے، بغیر عذر کے گزرے گا دم پڑ جائے گی، عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔ دیہات میں جہاں آبادی نہ ہو، شہر نہ ہو، بازار نہ ہو، بڑی جامع نہ ہو، وہاں جمعہ نہیں ہوتا حنفی مسلک میں۔ بیوی زندہ ہے تو اس کا شوہر اس کے لیے عمرہ کرے، اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے 4 سال کے بیٹے کے ساتھ طواف شروع کیا، 4 چکروں کے بعد میں اور بیٹا واش روم گئے، وضو کر کے پھر چکر پورے کیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ کرنسی کا کاروبار جائز ہے، نقدن اگر ہو فوراً، یعنی آج جو ریٹ ہے اس کے مطابق وہ جائز ہے، ادھار پہ جائز نہیں۔ ایک حرمت ہوتی ہے جیسے بیٹی، بہن، ایک یہ ہے کہ آدمی کی مثلا شادی ہو گئی تو اس کا سسر جو ہے وہ بھی باپ ہے، وہ اس کے لیے محرم بن جائے گا۔ وہ جو شادیوں سے رشتہ ثابت ہو وہ مصاہرت ہوتی ہے۔ وضو میں داڑھی بھی دھونی چاہیے، بلکہ خلال بھی کرنا چاہیے۔ سب صحابہ کے لیے ایک طواف نہیں، ایک کے لیے ایک۔ جو نیک اعمال اولاد کرتی ہے ان کا والدین کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا ہے۔ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اللہ نصیب کرے۔ داڑھی منڈانے والے مرد اور بے پردہ عورت کا عمرہ قبول، اللہ سب کا عمرہ قبول کریں گے، لیکن بہرحال جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ نہ کریں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک عظیم مجاہد تھے، عظیم خطیب تھے، عظیم عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ جو لاولد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو کس کو آنا چاہیے؟ یہ بھی بتانا کہ مولوی تو سیاست میں نہ آئے، چلو آئے کون؟ جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ اگر کسی سنی مرد سے اور شادی ہو گئی ہے تو اس کے والدین عورت کے شیعہ ہیں تو والدین کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے نا، چاہے والدین کافر ہوں۔ جو لوگ پاکستان سے پہلے مدینہ آتے ہیں پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال تبلیغی جماعت والوں کے جو ہے نا ان کا فتویٰ علماء کا ہوتا ہے۔ مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال تھی وہ یہاں حرام ہے۔ دم کا معنی ہی ایک بکری ہوتا ہے۔ بھئی اب تو کافی عرصے سے میں کہیں بھی نہیں گیا، نہ برطانیہ نہ پاکستان۔ آپ نے اگر طواف اور صفا کر لیا ہے تو دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، حرم احترام سے، اسی لیے کہتے ہیں حرمن آمنن۔ کرنل مناظر سے گزرا لیکن احرام نہیں باندھا، اب اگر وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھے دم دینا پڑے گا۔ دم تب ساکت ہوگا یا اسی کرنل مناظر جائے یا طائف جا کے احرام باندھ لے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اس کی بہن کے ساتھ بھی تعلق ناجائز رکھا ہوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، یہ بہت بڑا کبیرہ ہے، اللہ معاف کرے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں۔ عورت کا منصوبہ بندی کا آپریشن کرانا ناجائز ہے، کچھ وقفے کے لیے اولاد روک سکتے ہیں، مستقل طور پر ریموو کرا لیں یہ ناجائز ہے۔
میں جو بھی کام کروں وسوسے ہوتے ہیں، استغفار پڑھا کرو یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اگر باپ کے گھر گیا تو مجھ پہ 3 طلاق ہیں، تو اس کو تو طلاق، مرد کو تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کفارہ ادا کرے اور باپ کے گھر جائے۔ طلاق تو عورت کو ہوتی ہے، تو مجھ پر کیسے طلاق ہو گئی؟ جس پر دم وہ ادا نہ کر سکے اپنے ملک چلے جاؤ، جب اللہ پیسے دے بھجوا کے کر دو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے لا حول پڑھا کریں۔ آنکھوں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال میری بیوی کے 3 حمل گر چکے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ آپ کو اولاد صالح نصیب فرمائے۔ آپ نے انڈیا سے آئی لیکن آپ حیض میں تھی، لیکن وہاں سے آپ نے نیت نہیں کی۔ مکے میں آ کے پاک ہو کے عمرہ مسجد عائشہ سے کیا تو دم پڑ گئی۔ آپ نیت کر سکتی تھی چاہے ناپاک بھی تھی۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اسی طرح جیسے ادا پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو۔ بندہ سوتے وقت جب سونے لگے تو روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ ماہواری کے بعد بھی اگر 15 دن تک عورت کی بلیڈنگ نہ رکے تو وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، طواف بھی، عمرہ بھی، ہر چیز کر سکتی ہے۔ مسلمانان ہند کی اللہ مدد فرمائے۔ ندا نام بچی کا رکھا جائے، جائز ہے۔ بہرحال اگر جہاز میں آپ کو عملے نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنے دی ہے، بہتر یہی ہے کہ زمین پہ اترنے کے بعد لوٹا دیں، کیونکہ ایک تو نماز میں قیام ضروری ہوتا ہے اور استقبال قبلہ بھی۔ تو جب انہیں نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے لیے دونوں چیزیں مشکل تھیں، تو سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ان کو لوٹا دیں۔ بہرحال جس کی انگلینڈ میں لکھا ہے کہ بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں لیکن میرے عمرے کا ویزا لگ چکا، آپ عدت میں نہیں آ سکتی ہیں، 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عمرہ کریں۔ مسجد الحرام میں جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ پورے حرم میں ملتا ہے، پورے حدود حرم میں۔ مکے کا سارا شہر جو ہے یہ حرم بھی ہے اور مسجد الحرام بھی ہے، تو اس لیے بتہ کے بعد علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ملے گا جب اکیلے پڑھو گے، اگر مسجد میں آؤ گے تو 25 درجے زیادہ ہو جائے گا، 25 لاکھ بن جائے گا، اور اگر کعبے میں آؤ گے تو 27 درجے بڑھ جائے گا تو 27 لاکھ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، وہ 3 کو تو دیتا ہے لیکن 1 کو نہیں دیتا تو کیا مطلب پکڑا جائے گا، اس کو چاہیے کہ سب کو برابر دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اس ٹوپیوں میں ستارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ ہو، جتنا سادگی ہو اتنا اللہ کے ہاں زیادہ اجر ہے۔ ننگے سر اور ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر کپڑا نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں یا ایک آدمی حالت احرام میں ہے وہ ننگے سر پڑھ سکتا ہے، ورنہ کپڑا ہو تو ننگے سر پڑھنا جائز نہیں۔ حضور پاک نے ساری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔